اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسلام کسی قوم کا نہیں ہے، پاکستانی کا، سعودی کا، عربی کا، اجمی کا، پٹھان کا، پنجابی کا، سرائکی کا نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑی خوبی ہے اسلام۔ اگر اسلام کسی قوم کا ہوتا تو ترکوں کی خلافت عثمانیہ قائم ہوتی؟ وہ تو ترک تھے، اجمی تھے، انہوں نے پوری امت مسلمہ کی قیادت کی 500-600 سال، 300 سال تو بہت ہی مضبوط قیادت کی، اور اگر زمانہ بڑھائے تو 400-500 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں انہوں نے مضبوط پوری امت کی قیادت کی۔ لگام ان کے ہاتھ میں تھی، عرب بھی ان کے تابع، عجم بھی ان کے تابع۔ اسلام اگر کسی خاص قوم کا ہوتا تو لوگ اسلام کے نام پہ جس طرح جہاد کے میدانوں میں جانے دی ہیں وہ تو صرف عربی دے رہے ہوتے۔ اجمیوں کی بہت بڑی قربانی ہے، جیسے عربوں کی، اجمیوں کی۔ علمی میدان میں اجمی کتنے آگے بڑھے، چاروں امام جنہوں نے فقہ پہ بہترین کام کیا، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان میں صرف امام شافعی عربی ہیں، باقی تینوں امام کیا ہیں؟ اجمی ہیں، جن کا فقہ پوری دنیا میں پھیلا۔ 99% امت نے یا 70% امت نے ان کو فالو کیا، 30% نے امام شافعی کو فالو کیا جو عربی تھے، 70% نے اجمی اماموں کو فالو کیا۔ حدیثوں میں دیکھ لو، امام بخاری اجمی ہے، عربی نہیں، بخارا کے ہیں، اجمی ہیں، عرب ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ امام مسلم اجمی ہے، صرف امام ابو داؤد یا ایک دو اور اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، حدیث کے محدث کے حدیث کے امام ہیں جو عربی ہیں، باقی سارے کون ہیں؟ اجمی۔ تو یہ اجمیوں نے اتنا بڑھ چڑھ کر حدیث کو بھی سینے سے لگایا، قرآن کو بھی سینے سے لگایا، پوری دنیا میں جہاد بھی کیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اسلام عربیوں کا مذہب نہیں ہے، یہ کسی قوم کا نہیں ہے۔ پیغمبر عرب میں آئے، وہ تو کسی نہ کسی قوم میں تو آنا تھا، اس میں بھی کوئی حکمتیں تھیں، ان میں خاص قیادت کی صلاحیت تھی، اس لیے اللہ نے عربوں میں بھیجا، لیکن کسی قوم کے ساتھ یہ مذہب خاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے۔ تو اللہ کی نظر میں دیکھو، آپ کی اولاد میں کوئی گورا ہو یا کالا ہو تو کیا ایسا ہوگا کہ میرا یہ والا بچہ گورا ہے لہذا اس کو میں زیادہ پیسے دوں گا، یہ چونکہ کالا ہے اس کی جیب خرچی 5 روپے اور گورے کی جیب خرچی 10 روپے؟ آپ کرو گے یہ؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب دونوں جوان ہوں گے تو گورے کے رشتے زیادہ آئیں گے اور جو گورا نہیں ہے اس کے کم آئیں گے، کیونکہ وہ تو رشتے والے تو اجنبی ہوتے ہیں نا، وہ شکل دیکھیں گے، ماں باپ شکل بولو نا نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے الخلق عیال اللہ، حدیث میں آتا ہے مخلوق اللہ کی کخ، گویا کے خاندان ہے، گویا کے۔ اللہ کا تو کوئی خاندان نہیں ہوتا بھائی، سنو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کلپ چلا کے۔ پاکستان میں گستاخی کا فتویٰ لگنا سب سے سستا ترین، 2 منٹ میں گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے اور اڑا دو، بم سے اڑا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کیس بھی ہو جاتا ہے، اندر بھی ہو جاتا ہے بندہ۔ وہ آدمی جو ساری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرتا رہا، اس کی ایک بات پکڑ کے وہی توہین رسالت کے کیس میں اندر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں جو مذہب ہے نہیں، چل نہیں رہے مذہب پہ، لیکن جذباتی پن میں ہم سب سے آگے۔ وہ اسٹیکر پھاڑ دیا، اس کو پکڑ کے مار دیا، تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ کی مارکیٹ۔ اور زیادہ تر بے گناہ لوگ توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو توہین ان تصور بھی نہیں کر سکتے، بےچارے کسی کی زبان سے غلطی سے کوئی غلط لفظ نکل گیا، اردو نہیں آتی، وہ اردو میں بولتے ہوئے غلط لفظ نکل گیا، پکڑ کے مار دیتے ہیں لوگ۔ باقی مذہب کا حال دیکھو، کرپشن دیکھو، چوریاں چکاریاں دیکھو۔ اب یہاں کسی نے بتایا کہ ان کا آئی فون گر گیا تھا تو گھوم گھام کے انہی کے پاس پہنچا ہے۔ ہمارا آئی فون نہ بھی گرے، ڈاکو ہم پہ گرتا ہے، جس کی جیب میں آئی فون ہے نا، ڈاکو خود گر کے نکالے گا۔ اس چیز میں مذہب نہیں ہے۔ باقی گستاخیوں کے فتوے لگانے میں، اور ذرا سی کوئی بات زبان سے آڑی ترچی جان کر نہیں نکال رہا، معافی کا موقع بھی نہیں دے رہے اس کو، اپنی وضاحت کا موقع بھی نہیں دے رہے۔ کیا ہے اس کو، اس سے ایک دفعہ موقع تو دو، آپ کا مطلب کیا؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ پاگل ہے یا عقل مند ہے۔ بعض وقت پاگل ہوتا ہے کوئی بندہ، دماغی توازن خراب ہے اس کا، اس کو تو شریعت نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ اتنی جذباتی پن یار، ہم ڈر رہے ہیں سب سے زیادہ۔ ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہم تو روزانہ صبح شام بیان کرتے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات منہ سے زبان سے لڑ پڑا جائے۔ یہ انسان ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ سوچ کے بولو، بھائی انسان جتنا بھی سوچ کے بولے، جو زبان کی مسٹیک تو انسان کا حصہ ہے۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں آتا ہے سب خطا کار ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا آپ 100% ہر چیز میں ایکوریسی پیدا ہو جائے آپ کے، تو سوچ کے بول۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیچارے کا کیا حشر کیا تھا، ایک لفظ انہوں نے بول دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میت کے بجائے مردہ کا لفظ بول دیا، ایسا کچھ لفظ بول دیا۔ ان کی زبان اردو تھوڑی ہے بھائی، اس کو پکڑ کے کیسے گستاخی کے فتوے لگے، اور پھر وہ جنید جمشید کو تو ڈپریشن میں چلا گیا تھا بیچارہ۔ تو خیر، یہ جذباتی پن مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں زیادہ بولوں گا تو پھر بولیں گے ہے کوئی گستاخ ہے جو اتنی زیادہ اس پہ تقریر لمبی چوڑی کر دی اس نے۔ خیر، بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں، ہمیں آگے بھی جانا ہے۔
تو میں یس کر رہا تھا بھائی کیا بات کر رہا تھی، ایک دم گساخی پہ کہاں سے آ گیا، کوئی بات خاص لے کے چل رہا تھا میں ہے۔ ہاں الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کی عیال ہے، جیسے ہمارے ایک فیملی ہوتی ہے نا، تو مجازن اس کو فیملی سے خاندان سے تعبیر کیا گیا، تو جیسے ہمارے بچوں میں کالے گورے میں ہم فرق نہیں کرتے، تو اللہ میاں بھی عربی اجمی پٹھان پنجابی مہاجر سرائکی سیال کوٹی پنڈی اور پنڈی بھٹیاں اور سکھر اور سندھی بلوچی، اللہ بھی اس میں کوئی فرق بولو نہیں کرتا۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، حدیث میں آتا ہے سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے۔ اور کمال کی بات ہے آدم علیہ السلام کی 2 بیویاں کیوں نہیں تھیں؟ لوگ مجھے یہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کی 4 بیویاں ہونی چاہیے تھی نا، ان کے لیے اللہ نے 1 بیوی کیوں بنائی؟ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے نیچرل ایک ہے۔ اس کا جواب سن لیں، نیچرل ایک کائنڈلی نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ دنیا میں کوئی مخلوق میں نر ایک مادہ نہیں ہوتی، اور یہ تو اب تو میڈیکل سائنس ڈاکٹروں نے اس کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھئی مرد، اسلام تو یہی کہتے ہیں، اس میں تو بہت سارے دلائل ہے کہ اصل اسلام میں حکم زیادہ بیویوں کا ہے، مجبوری میں 1 شادی ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو چلو فی الحال 1 پہ گزارا کرو، یہ ہے اسلام میں۔ یہ زیادہ نہیں میں بولوں گا، اس پہ آپ لوگ ایسا نہ ہو ڈپریشن میں چلے ہیں تو نہیں جائیں گے۔ اچھا تو آدم علیہ السلام کی ایک زوجہ اس لیے تھی کہ لوگوں میں بھائی چارگی پیدا کر۔ اگر آدم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہوتی نا تو یہاں والے کہتے ہم دوسری وائف کی اولاد میں ہیں، یہاں والے کہتے ہم آدم کی پہلی وائف کی اولاد میں ہیں۔ اللہ نے کہا جیسے سب کا باپ ایک ہو سب کی ماں بھی کیا ہو، تاکہ اب پٹھان پنجابی مہاجر کا فرق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ارے بھائی ہماری تو ماں بھی ایک ہے اور ہمارا تو باپ بھی ایک ہے، یہ حکمت تھی اس میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے زیادہ بیویاں نہیں پیدا کی، بات ایک ہی، تاکہ سارے انسانوں کی ماں کیا ہوگی، جاپانیوں کی ماں بھی ہوا، امریکیوں کی ماں بھی ہوا، چائنیز کی ماں بھی ہوا، اور پنجاب والوں کی ماں بھی اما ہوا۔ پھر خوراکیں ڈفرینٹ ہو گئی، پنجاب والوں نے وہ سجے کے پائے اور وہ کون سی چیزیں کھائیں تو اتنے لمبے لمبے ہو گئے، چائنا والوں نے پتہ نہیں کیا کھایا کہ وہ اس کے آگے بڑھ ہی نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا، کوئی وہیں رہ گیا اس سے آگے، وہ خوراک اتنے عرصے سے کھا کے نا جو پائے کھاتے رہے وہ بڑے ہوتے گئے۔ وہ ایک آدمی نے ٹھیکنی خاتون سے شادی کر لی، بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے کیونکہ اماں چھوٹی سی تھی۔ اب وہ پریشان ہے یار کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہی ہے، وہ بچے وہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو ایک دن اس کی بیوی بچوں کو کھلا رہی ہے، بیٹا کھانا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے۔ وہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ کم بہت اتنے کے اتنے ہی ہیں۔ تو بعض دفعہ بچہ باپ پہ چلا جاتا ہے، بعض دفعہ ماں پہ چلا جاتا ہے، لیکن اما ہوا اور اما ابا دونوں کے قد کیا تھے، اونچے تھے۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہ ماں پہ چلے گئے اور بڑے قد کے لوگ باپ پہ، نہ دونوں کے قد اونچے تھے۔ بعد میں خوراکوں کا اور ماحول کا اتنا فرق پڑا کہ کوئی اتنا سا رہ گیا، کوئی اتنا بڑا ہو گیا۔ عالم چنا دیکھے، عالم چنا جتنے بڑے موزے پہنتا تھا نا، وہ ہماری شلواروں کے برابر موزے تھے، اتنے بڑے بڑے موزے پہنتا تھا وہ۔ تو کوئی کہاں چلا گیا، کوئی اتنا سا رہ گیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو اسلام پہ چلنا پڑے گا، تبھی اسلام کسی قوم کو فیور بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ کہیں قرآن میں آتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے عربیوں کے لیے، وہاں صرف سعودی جائیں گے۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے 15-20 سال پہلے، ہوا یہ ان کے ساتھ کہیں لائن میں کھڑے تھے، کوئی سعودی تھا، وہ جو خراب قسم کا سعودی ہوگا، اس نے ان کو پاکستانی سمجھ کے گھسیٹا اور بولا انا سعودی۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے پھر آگے تھوڑی سی انہوں نے کچھ سنائی، انہوں نے کہا کہ صرف سعودی جنت میں جائیں گے کہ باقی ہم لوگ کیا جہنم کے لیے بنے کیا؟ اسی طرح کسی نے ایئرپورٹ میں بدتمیزی کی کسی ایک عالم کے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا یہ عالم ہے، ان کو عربی بہت اچھی آتی، تو ان کے ساتھ تھوڑی بدتمیزی کی نا، پاکستانی کا کچھ امیج ایسا بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے واللہ اعلم۔ تو ان عالم نے ان کو عربی میں ٹھیک ٹھاک سنا، انہوں نے کہا ہم تمہیں عزت دیتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ہم یہاں عمرہ کرنے آتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے۔ تو ایسی تقریر کی، وہ عربی رونے لگے، وہاں پہ جو امیگریشن آفیسرز تھے نا وہاں، وہ رونے لگے۔ تو وہ عالم جب واقعہ سنا رہے تھے تو پہلے تو کہہ رہے تھے عرب بہت برے ہوتے ہیں، کہ بہت ہی برے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، لیکن پھر کہنے لگے یار جب میں نے ان کو نصیحت کی سارے رونے لگے تو مجھے لگا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے, اثر بھی بہت ہوا ان کے اوپر. ہم نے کہا ہم تو تم یہاں آ رہے ہیں عمرہ کرنے بھائی بیت اللہ کی وجہ سے, اگر یہ بیت اللہ نہ ہوتا ہم تمہیں لفٹ نہیں کراتے. تو لیکن ان میں بہت سے اس بات کے معترف بھی ہیں. ایک عربی سے سعودی سے میری ملاقات ہوئی 2 مہینے پہلے, انہوں نے کہا اعزنا اللہ بالاسلام, ہمیں اللہ نے جو بھی عزت دی ہے کس کی وجہ سے دی ہے, اسلام کی وجہ سے. تو اسلام کسی قوم کو فیور نہیں کرتا کہ عربیوں کے لیے الگ جنت, اجمیوں کے لیے الگ جنت. نانا نانا قوم پرستی کی جڑیں کاٹ دی اسلام نے. حضرت بلال حبشی جو حبشہ کے تھے, رنگ بھی سیاہ تھا ان کا, ان کے قدموں کی آہٹ نبی نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سنی. تو آپ کا فرض بنتا ہے بھائی آپ اس قوم کو بھی بتاؤ کہ اسلام پاکستانیوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام سعودیوں کا مذہب نہیں ہے. اسلام کس کا دین ہے؟ اللہ کا دین ہے, جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل کیا. اور آپ کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام کی طرف آ جاؤ تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو چیز کمی ہے آپ میں وہ پوری ہو جائے گی. جب آپ اسلام کی طرف آؤ گے, ایک خدا کی عبادت, انسان کو خدا چاہیے, یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. نہیں ملے گا وہ جھوٹوں کو معبود بنائے گا. بنا لیا نا پتھروں کو معبود, گائے کو معبود, بندروں کو معبود, چوہوں کو معبود. اس کا پتہ ہے انسان کی نیچر ہے وہ اس کو معبود چاہیے. تو اسلام آپ کو ایک خدا کی عبادت کی طرف. یہ جو خاتون مسلمان ہوئی ہے نا ابھی آج, بھائی یہاں کوئی جیپنیز ہے نا, یہ پورا بیان ان کو ترجمہ کر کے بتائیں. ان کو کون کوئی ذمہ داری لے ابھی ان کو پورا ٹرانسلیٹ کر کے آج کا بیان سنائے. کہاں ہے کوئی ہے؟ ہاں آپ کی ذمہ داری ہے. کیسے کرو گے یہ ذمہ داری ہے آپ کی, ٹھیک ہے نا. ان کو سکھا دینا, یہ اوریجنل جیپنیز میں سمجھا دیں گے. تو ایک خدا کی عبادت. نمبر 2, 5 وقت آپ نے, اسلام آپ کو عبادت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. دنیا کے دیگر مذاہب عبادت کا طریقہ بتانے میں بھی عاجز, تبھی ہر جگہ الگ ہی طریقے سے عبادت ہو رہی ہے. آپ بدھسٹ مذہب کی عبادت برما میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, چائنا میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی ہے, جاپان میں دیکھیں گے الگ اسٹائل کی. ہماری نماز پوری دنیا میں سیم. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں, باندھ تو رہے نا, اس سے کیا ہو گیا, یہاں باندھ رہا ہے یہاں باندھ رہا ہے, ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی, وہ تو قیام تو وہی ہے نا, سورہ فاتحہ وہی ہے, آگے سورت وہی ہے, رکعتیں سب کی کیا ہیں, سیم ہے. رکوع ہے, سجدہ ہے, رکوع سجدے کی تسبیحات کیا ہے پوری دنیا میں سیم ہے. قرآن سیم ہے, تراویحیں سیم ہے, رمضان سیم ہے, ایک ہی ٹائم پہ افطاری, ایک ہی ٹائم پہ سحری. تو چند چیزوں میں اختلاف ہے, وہ بھی بہت ہلکی نوعیت کا ہے. جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو نماز نہیں ہوگی, اور جو یہاں باندھتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں یہاں باندھ لیا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. رفع الیدین بھی ہے, نہیں بھی ہے, تو اور یہ سب چیزیں نبی سے ثابت بھی ہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. تو یہ چیز آپ کو اسلام میں نظر آئے گی. نماز بھی محفوظ ہے, زکوٰۃ بھی محفوظ ہے, رمضان بھی محفوظ ہے, حج بھی محفوظ ہے, قربانی بھی محفوظ ہے. تو اب بھائی سب چیزیں محفوظ ہیں, لیکن عمل کون کرے گا؟ وہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا. تو تھوڑا سا پریکٹیکلی مسلمان بننے کی کوشش کریں, کیونکہ ہماری باتوں سے دین نہیں پھیلے گا بھائی, ہمارے عمل سے دین پھیلے گا. اور جب تھوڑا بہت دین پہ چلیں تو اپنے کردار کو ان سے بھی زیادہ ایک نمبر بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے اور ادھر کسی جاپانی کے ساتھ 2 نمبری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو وہ کیا بولے گا, وہ تو مرتد ہو جائے گا, وہ تو دین سے پھر جائے گا. تو اس لیے دین سے, مذہب سے محبت کریں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, نماز قائم کریں. پیسہ تو کما ہی رہے ہیں اور کمائیں, ٹھیک ہے نا, بھیجیں یہاں سے پیسہ, ریمیڈنس آئے گا پاکستان میں, تو وہاں ہم جیسے غریبوں کی غربت, یعنی ہم جیسے پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے 4 شادیاں کر کے گھوم رہے بھی غریب ہو, تو ہر چیز کو پکڑتے ہیں لوگ. تو پاکستانیوں کی غربت کیا ہوگی بھائی؟ دور ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دین اور مذہب پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی اسلام نے ہر طرح کے معاملات دیے نا, تو انہی معاملات میں میں بار بار جو جلدی شادی اور زیادہ اولاد کا کہتا ہوں نا, خاندانی نظام کو بچانے کے لیے کہتا ہوں. میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ خاندانی نظام مسلمانوں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, تہجد گزاروں کا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے, حاجیوں نمازیوں کا بھی خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بیان کیے, ان کو نہ ممبر سے بیان کیا جا رہا ہے جس طرح بیان کیا جانا چاہیے, اور نہ ان پر عمل کیا جا رہا ہے. تو آپ نمازی بن جاؤ گے, خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اگر آپ نکاح کو فوکس نہیں کرتے تو جلد نکاح کو فوکس کرو, اولاد کی کثرت کو فوکس کرو. انسان فیملی میں ہوتا ہے, خاندان, اور جب آپ کے بچے زیادہ ہوں گے تو پوتوں کو چاچے اور تائے اور پھپھے اور خالو زیادہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو نسل ختم ہوگی تو سارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا.
اب دیکھو یہاں میں آیا ہوں نا، ماشاءاللہ ہمارے جو محمد ایجنسی کے لوگ ہیں، گھر گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھابیاں ہیں، داماد ہیں، بہویں ہیں، وہی پشاور اور کوئٹہ والا ماحول بنایا ہوا انہوں نے یہاں پہ. اچھا لگتا ہے دیکھ کے یار. اور بیچارے جاپانیوں کے گھر کو دیکھو، اتنا بڑا گھر ہے، ایک بیچاری بڑھیا ہوگی اس میں، ایک بیچارہ قابل ترس ہے. یہ ایک بلاؤ یہاں کتنا ایک ماحول بنا ہوا ہے. یہ اسلام کی ایک حسن ہے. اگر یہ خراب ہو گیا تو یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ہمارے جو فیملی پلاننگ والے ہیں، سیکولر اور لبرل قوتیں ہیں، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہیں. چھوڑو شادی بیاہ کے جھنجٹ میں، بیوی آئے گی، ٹینشنیں آئیں گی. نہیں بھائی، ٹینشنیں ختم ہوں گی اس سے، ٹینشنیں آتی نہیں ہے. ایک وقتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن وہ بیسیوں سکون کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو؟ اب تو میں سوچ رہا ہوں اتنا بیوی کو ٹینشن بنا کے پیش کیا ہے کہ وہ نکاح پڑھاتے ہوئے میں کبھی میرے منہ سے نکلنے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹینشن کو اتنے مہر میں قبول کیا. کیونکہ اتنی دیر سے شادی کر رہا ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کو ٹینشن سمجھ رہا تھا. تو ٹینشن نہیں ہے بھائی، اس میں وقتی ٹینشن ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ راحتیں. والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے خاندانی نظام کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور جو فیملیاں یہاں رہتی ہیں، عید بقرعید پہ ملا کریں، آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کیا کریں، جوڑ پیدا کریں، مل کے بیٹھا کریں. اخپل طریقے سے زندگی نہ گزاریں، انڈیویجولی زندگی نہ گزاریں. اخپل وخپل کچھ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ تو جوڑ پیدا کریں، غیبتوں سے بچیں، محبت کا ماحول پیدا کریں، رشتہ داری کو کیا کریں؟ مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا علم. بھی فرمائے کو فرمائی بولتی ہے. اب کے پی کے میں یہاں ہمارے پشتو بھائیوں کے ساتھ 4 دن سے ہوں نا، تو فرمائے کو میں نے فرمائی بول دیا. تو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.